بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں عصا کا اژدہا بننا، فرعون کے سوالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوابات، فرعون کا سرداروں سے مشورہ، جادوگروں سے مقابلہ اور اس کا نتیجہ سب بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ فرعون کے پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہان کے رب کی ماہیت پوچھی اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال اور آثار بتا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی جن کا حادث ہونا اور فنا ہو جانا ان کے مشاہدہ میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ یعنی اگر تم آسمان و زمین کے رب اور مالک ہونے کی دلیل سے نہیں سمجھ پا رہے تو خود اپنے وجود میں غور کر لو۔ تم اپنے آپ کے بارے میں تو جانتے ہو کہ پیدا ہوئے ہو، اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یعنی معاذ اللہ، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا تو اس کا جواب کیا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اسے وہ خارج از عقل کہتا تھا، اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضہ کو اعلیٰ وجہ الکمال ادا کیا، اور اس کی اس تمام لا علمی لا یعنی گفتگو کے باوجود اپنے مقصود یعنی دعوت توحید ہی کی طرف متوجہ رہے اور فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ یعنی سارے جہان کا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو تو بات میں سے بیان کی۔ اس سے اللہ پاک کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کو طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کی فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا، ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کے وجود و قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ فرعون کو تبلیغ اور اس سے مکالمے کا ذکر سورۃ طٰہٰ آیات 47 تا 53 میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس کے پاس قدرت الہی کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ جب اس نے
اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا، جس میں بندے کو اکیلا ڈال دیتا، وہاں کوئی آواز سنائی دیتی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ دھمکی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں، یعنی کیا تو مجھے قید کر دے گا؟ اگرچہ میں تیرے پاس حق و باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں اور یہ معجزہ تیری حقانیت و رسالت کی دلیل ہو۔ اس پر فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ فرعون کی نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ، مجھے جو ہو چاہے حکم دیجیے۔ تفسیر ساوی میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی، جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ قرآن پاک میں ہے، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ ان معجزات کا ذکر سورۃ اعراف آیات نمبر 107 اور 108 میں بھی کیا گیا ہے۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھنے کی بجائے فرعونیوں نے کہا، یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کیا اور ان کو جادوگر بتایا اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اس زمانے میں جادوگر پائے جاتے تھے جو مختلف قسم کے حیرت انگیز کرتب دکھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کا ذہن جادو کی طرف چلا گیا، حالانکہ یہاں دو باتوں کا نہایت واضح فرق تھا۔ ایک تو یہ کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی ویسی جادوگر کبھی نہ دکھا سکے، اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ کردار اور جادوگروں کے گھناؤنے افعال و کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق جادو اور معجزہ میں فرق کرنے کے لیے کافی تھا۔ فرعونیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جادو کی تمام اقسام باطل ہوتی ہیں، اسی طرح معاذ اللہ یہ معجزات بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی میرا رب اسے خوب جانتا ہے کہ کون ہم میں سے حق و ہدایت پر ہے اور کسے آخرت کا اچھا انجام نصیب ہوگا۔ اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے معجزات جادو ہیں اور میں نے انہیں اللہ پاک کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے تو اللہ پاک مجھے یہ کبھی
عطا نہ فرماتا، کیونکہ وہ غنی اور حکمت والا ہے، اور اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی جھوٹے اور جادوگر کو رسول بنا کر بھیجے۔ 2 نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا، حالانکہ جب وہ احمق خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے کی کیا حاجت تھی۔ بہرحال سرداروں نے سے کہنے لگا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ نیز جہاں فرعون کا یہ جو طریقہ بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جیسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں کہ جھوٹا پروپگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیوی اعتبار سے بڑے منصب والوں اور دینی اعتبار سے بڑے رتبے والی شخصیات کو اسی طریقے کے ذریعے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت و قرب اور ان کے وعظ و نصیحت سے محروم رہیں، اور اس مقصد کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال اور بے حد پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، جہاں لو تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ بہرحال فرعون نے بھی ویسا ہی نعرہ بلند کیا کہ موسیٰ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ اقتدار کا طلبگار ہے، جو تمہیں اپنے جادو کے زور پر اقتدار سے نکال کر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، اور جب تک ان کو جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی آ جائے۔ اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ نبوت کی دلیل نہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں اور جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے بھی کئی جادوگر موجود تھے جو خود اس کے ماتحت تھے، اور کسی نے بھی کبھی نہ تو ایسا حیران کن امر دکھایا تھا اور نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور اس کی سلطنت بچ جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے
ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کے خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ اس آیات میں فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی، جس میں وہ بہت سج سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کو شوکت کا دن تھا اور حق کے ظہور غلبہ اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جب کہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا، تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے۔ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں۔ اس سے ان کا مقصود جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس حیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکیں۔ نیز یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جادوگروں کی پیروی کا کہیں، اور چونکہ خود جادوگر فرعون کے پیروکار تھے تو یوں لوگ فرعون ہی کے پیروکار بنے۔ قرآن پاک میں ہے، تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا کہ تمہیں مقربین میں شامل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مقررہ دن فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جادوگروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، اور بعض نے کہا، یہ باتیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ چلے، اور اس مشورے میں بعض جادوگروں دوسروں سے کہنے لگے، بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنے داؤ جمع کر لو، پھر صف بندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکر و حیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنا معجزہ دکھائیں۔
اور جب حق و باطل کو مٹانے اور معجزہ جادو کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت و عبرت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی کہ انہیں اپنے غلبہ کا اطمینان تھا، کیونکہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے اور بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائیں، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی طرح بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سے سب کو نکل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا تھا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یہاں یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ! کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفر و انکار اور سرکشی کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر و سجود کے لیے اپنے سر اور گردنیں جھکا لیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی مزید اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما۔ آمین ثم آمین۔